بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وطرق صنوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم لأواه حليم. محترم علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، معزز سامعین و سامعات، آج کا یہ اجلاس شہری جمعیت اہل حدیث مدنی بٹن کی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک پیغام دینے کے لیے تمام لوگوں کو جمع کیا گیا. الحمدللہ ہم عصر کے بعد سے لے کر ابھی تک علماء کرام کے مختلف موضوعات پر تقاریر. اس موقع پر مجھے مختصر سا وقت دیا گیا ہے. انشاءاللہ میں اپنے مختصر سے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کے کچھ صفات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ناز سے لیتا ہے. دوسرے پیغمبروں کو سمجھانے کے لیے بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے اور دوسرے اقوام کو سمجھانے کے لیے بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے. اور بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کی طرح نہیں تھے. یہ بات اللہ تعالیٰ یہودیوں سے بھی کہتا ہے، عیسائیوں سے بھی کہتا ہے، مشرکین سے بھی کہتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ وصف ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی طرف سے ان لوگوں کو بتا رہا ہے ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، اور نہ ہی مشرکوں میں سے. آپ کا امتیاز بہت بڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست خلیل بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست خلیل بنایا. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كنت متخذا من اهل الارض قليلا لاتخذت ابراہیم قلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے کسی کو خلیل دوست بنانا ہوتا زمین والوں میں تو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا دوست، اپنا خلیل بناتا. لیکن اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا. اس طریقے سے آپ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کی حیثیت سے یاد کیا. اس امت میں جتنے اچھے خصائل ہوتے ہیں، جتنی اچھی عادتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں وہ سارے اچھے اور صاف کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کو ایک امت کی جس طریقے سے آزمائش کا شکار ہوتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر وہ سارے آزمائشوں سے باہر کر گئے. اور آپ کی بڑی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ ان ابراہیم لأواه حلیم،
حضرت ابراہیم علیہ السلام گریہ آوری کرنے والے تھے، اللہ کے سامنے رونے والے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے تھے۔ یہ ایسا وصف ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم نے پہلے سنا تھا پہلی تقریر میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی مرحلہ ہو، کیسا بھی مرحلہ ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ اور ایسے معاملے بچے اور اپنا خاندان یہ ساری چیزیں آ جائیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مصروفیت کرتے تھے، راضی کرنے کے لیے مقدم رہتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ گریہ آوری کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، روتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ وصف ہے، یہ عادت بہت پسند آئی اور آپ کی عادت کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان فرمایا، حتیٰ کہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر کیجیے۔ اولو العزم پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور خصوصیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کے دونوں طرف لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ دائیں طرف سے پہنچتے تھے اور بائیں طرف دیکھتے تو روتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کے دائیں طرف رہنے والے سارے کے سارے جنتی لوگ ہیں، یہ آپ کی اولاد ہے، اور بائیں طرف یہ جو ہے یہ جہنمی ہے جو آپ کی اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے جنتی اولاد کو دیکھتے تو ہنستے تھے اور جہنمی اولاد کو دیکھتے تھے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا۔ اب بتانا یہ ہے کہ یہ جو اوصاف ہیں، ان اوصاف کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بڑی نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس مرحلے میں بھی جو کام کیا ہے آپ نے، گریہ آوری بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام فرمایا، کبھی رونا نہیں چھوڑتے تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان تو آپ سائنس تھے، فوراً اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ یہ اولاد کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال احد الظالمین، تمہاری دان اولاد کے لیے میرا وعدہ نہیں۔ جو لوگ شرک نہیں کریں گے ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے، اور جو لوگ شرک کریں گے شرک کریں گے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ میں نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام جو خضوع اختیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں فرماتا ہے کہ جواب دینے والے وقت کے بادشاہ کے سامنے آپ نے ایسا جواب دیا کہ فَقُلْتَ الَّذِي كَفَرَ، جب بادشاہ کے سامنے انہوں نے دعوت پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی معرفت بتائی، تو اس وقت بادشاہ نے کہا کسی آدمی کو مارنا اور جلانا یہ بھی کر سکتا۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کر کہا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، جب تیرا تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ یہ بات سننا ہی تھا، وہ لاجواب تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں کو قرآن مجید میں بیان کرتا ہے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام کے کتاب سننے والے کا جڑا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کو خاص کر کے عید الاضحیٰ کے موقع پر، حج کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کا نام بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، ناموں کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہم ان کا یاد کرنے کے ساتھ ساتھ کہ جو اوصاف ہے ان اوصاف پہ اپنانے کی کوشش کریں، ان اوصاف کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے اور یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور آگے چل کر ابراہیم علیہ السلام کے جو زندگی کے حالات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا طریقہ بنا دیا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقہ سے ہم محسنین کو بدلا دیتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک کے لیے اسے قربانی کا ایک ذریعہ بنا۔ تو میرے محترم بھائی کو بتانا یہ
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑی خوبیوں کی مانند، بہت سارے اس کے اندر اوصاف تھے، صرف سننا اور چھوڑ دینا نہیں، محمد سے توحید آپ سے سیکھے، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار سے شکر گزاری کا طریقہ سے سیکھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ریا ازاری کرنے والے تھے، رونا ریا ازاری کرنا سے سیکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جانے والے تھے، توکل کرنے والے تھے۔ اس طریقے سے توکل ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر، وہ مانو سے سیکھے۔ موقع ایسا تھا وہ ڈالنے کا موقع آ گیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بھیجا، لیکن انہوں نے کسی کی بات کو نہیں سنی، بلکہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سمجھا اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ توکل، یہ اعتماد، یہ بھروسہ، یہ یقین آدمی کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو آپ کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔